مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک درود شریف کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرد حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت شروع ہو چکا ہے جس میں آپ کی فرمائشیں سنی جاتی ہیں، آپ کی فرمائشوں پر غور کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے اکبر بھائی، نہیں آپ لیں گے، اچھا ہے، جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل، جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں آپ مشورے دیتے ہیں اس پروگرام کو اگر اس طرح دکھایا جائے تو اچھا ہو جائے گا، یہ پروگرام یہ مبلغ کریں، اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر ایک مرتبہ کوئی ایک مدنی گلدستہ چلا، کوئی لائیو پروگرام چلا، کوئی بھی ایک چیز چلی، اب آپ کو تو بہت اچھی لگی، لیکن یہی چیز اگر آپ کے کسی اسلامی بھائی دیکھتا تو اس کو بھی اچھی لگتی، تو آپ پھر کہتے ہیں یار یہ اس کے لیے بھی چلایا جائے۔ اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اگر جو آج یہ چلا ہے نا، یہ اگر ہمیں مل بھی جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور پھر بعض ایسے وظیفے ہوتے ہیں کہ وہ تو وظیفہ چلا گیا، لیکن کاش میں یہ لکھ لیتا یا یہ میرے پاس ہوتا، تو وہ بہت ساری پریشانیوں کا حل لے کر، اس قسم کی مدنی چینل کی اسکرین کے معاملات کی پریشانی کا حل لے کر ہم لوگ لے کر آئے ہیں پروگرام آپ کا مدنی چینل۔ ہم تو آ گئے ہیں، آپ لوگ کہاں ہیں؟ جی ہاں، فیس بک پر بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو آپ اس دعوت کو آگے کی جانب بڑھائیں۔ اگر اچھی نیت ہوگی، آپ ایک بٹن بس پریس کریں گے شیئر کا، تو یہ آگے کی جانب بڑھتا رہے گا۔ آپ کے جو فرینڈ ہیں وہ کنیکٹ ہوں گے، ان کے جو فرینڈ ہیں وہ کنیکٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا سکے گا۔ جی اکبر بھائی، کیا اب تو آئیں گے؟ آپ نے پورا جو ہے نا ہائی جیک کر لیا آج تو۔ اور مدنی چینل کے اپنا ہمارے جو ایم سی آر کے اسلامی بھائی ہیں ان سے عرض کروں گا کہ ہمارا جو کال سینٹر کا نمبر ہے وہ الگ سے اگر لگا دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس نمبر کو آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، تو اس پر آپ کا مدنی چینل کا یہ لکھ کر سینڈ کر دیں لنک انشاءاللہ عز و جل، تو آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا، تو جتنے بھی اس سلسلے کے اندر جو کلپس چلیں گے کل اللہ نے چاہا تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے گروپس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سینڈ ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ خود بھی جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور دیگر لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنا۔ اچھا ایک دو باتیں اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ نام وغیرہ نظر آ رہے ہیں، بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو نئے نئے جوائنٹ ہوئے ہیں بھائی یہ نام کس بات کے چل رہے ہیں، تو یہ نام اس بات کے چل رہے ہیں کہ ہم لاسٹ میں کرتے ہیں قرآن دادی، اور قرآن دادی میں جن کا نام آئے گا ان کو انشاءاللہ تعالی مدنی تحفے، اچھے سے تحفے، بہترین قسم کے تحفے انشاءاللہ آپ کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اب سوال بھی ہوگا جی سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ہم چلتے ہیں اپنی جھلکیوں کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو میسیجز پچھلے ہفتے جو کیے گئے تھے وہ، اور اسی طریقے سے ابھی جو اس وقت ہمارا فیس بک پر ہمارا اگر سلسلہ لائیو جا رہا ہے اس پر جو لوگ کمنٹس کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل سید عابد شاہ صاحب وہ پڑھیں گے، اور یوں سمجھ لیں آپ جو میسیج بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظر سے ضرور گزرے گا، اس کو پڑھا ضرور جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھ لیں، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں میں پڑھتا ہوں، آپ نے تو بتایا تھا۔ میرے آقا ابھی فیس بک کے جو ہے وہ نہیں، آپ جو بھی میسیج بھیجیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو آپ جلدی جلدی میسیج کیجئے، اپنی فرمائش کیجئے، یوٹیوب پر بھی آپ فیس بک والا جو حصہ ہے نا وہ سید عابد شاہ صاحب آپ نے پھر پورا جو ہے وہ بعد میں پڑھنا ہے، میں اس کی عبارت نہیں لیتا، گارنٹی نہیں ہے تو نہیں ہے، پڑھ لوں گا اس سلسلے خاص طور پہ میں۔ چلیں جی چلیں یہ پڑھ لیں گے، آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ نہیں آنا نہیں ہونا تو کوشش کر کے دیکھ بابا جی، اس میں نہیں آئے گا، دوسرا موبائل لینا پڑے گا، اس میں آ جائے گا۔ تجھ سے پاتے ہیں سب
अब पाने वाले पे बुलाओ मक्की मदनी। जो कोई सूरा इदा समा उनफातरत पढ़ता है, हदीस पाक में है अल्लाह तबारक व तआला उसको हर कब्र और हर पानी के कतरे के बदले में अजर अता फरमाता है। और कराची दा अतार बड़ा सोना, मोहब्बतों का सिला सरकार तवज्जो फरमाए, मरहबा जी चलेंगे शागे अबरार के पास। तुम ख्वाब में आओ घर रोशनी होगी। लेकिन ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान है, जरा नजरा तो कीजिए। या अम्मा रसूलिल्लाह, या अम्मा रसूलिल्लाह, किस्मत मेरी चमका, ये चमका ये आका। मिसाल के तौर पे 5 किलो का एक तरबूज हमने खरीदा और जब उसे खाने लगते हैं तो पहले उसका छिलका उतारते हैं ना। 5 किलो में से कम 1 किलो का तो छिलका निकल जाता होगा। मदीना मदीना वेरी लवली, सद से मदीने ते टुर गए कितने सफीने, सबसे ये नहीं हो सकता कि आप सुबह घर से निकलें तो अपना सदका निकाल कर निकलें। ताजदारे हरम हो निगाहे करो, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम आका। किसी बादशाह ने 3 अफराद को बुलाया और उनको सजा देनी थी। रब रजुए मदीना मस्ताना बनके जाओ, इज्जतों तिलाए मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने झलकियाँ मुलाहजा फरमाई। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके मैसेजेस पढ़े जाएंगे और एक मैसेज हमें गुज़िश्ता से गुज़िश्ता हफ्ते को आया था और वो ये था कि निगरान शूरा कहाँ है, निगरानी शुरा कहाँ है उस वक्त। तो हमने बहरहाल जो है वो अपना ये अर्ज़ की थी कि जो सोशल मीडिया के नाजरीन हैं उनको तो जो है वो अपना पता चल गया होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हर कोई नहीं यूज़ करता। तो जो यूँ समझे कि सिर्फ मदनी चैनल जो लोग देखते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं है, तो ये है कि उन दिनों में निगरान शूरा जो है वो मदीना मुनव्वरा में थे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए बिलखुसूस इस सिलसिले के अंदर जो है वो ऐसे एक्सक्लूसिव मनाजिर निगरान शूरा के मदीने पाक में हाज़री के, और यूँ समझिए कि वो अब तक न किसी सिलसिले में चले हैं और शायद यानी हमारे सिलसिले में ही इब्तिदान जो है वो अपना चलेंगे और इंशाल्लाह फिर आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो क्यों ना हम उसी से इब्तिदा जो है वो अपना करें। सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर निगरान शूरा की जो है वो हाज़री हुई थी। ये भी चीज़ देखें कि आने का अंदाज क्या है, जाने का अंदाज क्या है, सीखने का भी एक माशाअल्लाह। और इसमें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आप आइंदा सिलसिलों में के अंदर इंशाल्लाह कुछ ज़ियारात भी निगरान शूरा ने जो है वो अपना वहाँ करवाई हैं और इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में कुछ यानी यूँ समझिए कि मस्जिद नबवी में निगरान शूरा की हाज़री हुई है।
تو کچھ ریکارڈنگ تو شاید نگران شورا کو بھی نہیں پتا کہ ان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اپنا کی گئی ہے، کیونکہ ہم مشورے میں تھے تو وہاں تذکرہ ہوا تو آئی صاحب نے کہا کہ مجھے اس کا جو ہے وہ اپنا علم نہیں ہے۔ بہرحال وہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے۔ تو چاہیے سب سے پہلے ابتدا جو ہے وہ اپنا سید الشہداء آئیے۔ یا امیر الطیبہ یا امیر الطیبہ یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ۔ دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں، دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں، اے میرے حمزہ پیا آپ ہیں بس آپ ہیں، آپ ہیں بس آپ ہیں۔ یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ یا عم رسول اللہ یا عم رسول اللہ یا سید الشہداء یا سیدی حمزہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کی حاضری ہو گئی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کی آپ نے زیارت کر لی۔ اچھا میں نے یہ ایک چیز لکھ لی تھی، عم رسول اللہ، یہ پڑھے نا تو عم عربی میں جو ہے نا وہ اپنا چچا کو بولتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ سن تو رہے ہوں گے کلام تو ان کو سمجھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ہاں چچا، تو اس لیے جو ہے وہ اپنا میں نے سوچا کہ اس کی جو ہے وہ اپنا وضاحت کر دوں۔ بعض تو چلے جنہیں مطلب درس نظامی جنہوں نے کیا ہوا ہوگا انہیں تو پتہ ہوگا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ درس نظامی نہیں کیا اور ابھی آپ ان کو بھی معلوم ہو گئی۔ اچھا ان کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا، چلے ماشاءاللہ۔ تو نگران شورا کی حاضری ہوئی اور مقدس مقامات پر، وہ تو پورا کا پورا مدینہ مقدس ہے، انشاءاللہ تعالی جو مناظر ہیں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا ایک پہلا ویڈیو کلپ۔ اب دوسرے کس کلپ کی جانب بڑھ رہے ہیں جی؟ اب کیا بتا رہے ہیں؟ ایک ہم یوں سمجھے کہ آج کچھ کالز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے سلسلے کے اندر۔ ایک تقریباً 2 ہفتوں سے ایک یوں سمجھے کہ امیر السنت کی ایک منقبت ہے اور وہ تھی منٹھار کراچی دا، تو وہ اس کی فرمائش جو ہے وہ اپنا کی گئی تھی۔ الحمدللہ یوں سمجھے کہ ایک اسٹوڈیو میں شاہد جو اپنا نگران پاک ہے انہوں نے الحمدللہ جو ہے حاجی شاہد صاحب انہوں نے پڑھی تھی، تو نگران پاکستان انتظامی نگران پاکستان، تو ہم نے وہ جو ہے نا حصہ اس میں سے کچھ آپ کے لیے جو ہے وہ اپنا نکالا ہے انشاءاللہ عز و جل، وہ سنتے ہیں اور پھر کچھ آپ کے میسیجز جو ہے وہ اپنا میں پڑھتا ہوں۔ من ٹھار کراچی دا عطار بڑا سونا، من ٹھار کراچی دا عطار بڑا سونا، من ٹھار کراچی دا عطار بڑا سونا، سردار بڑا سونا دلدار بڑا سونا، کن سونا چہرہ کن پیارا امام کن سونا چہرہ کن پیارا امام کن سونا چہرہ کن پیارا امام، گفتار بڑی سونی کردار بڑا سونا، سونا گفتار بڑی سونی کردار بڑا سونا، جی کردائے ٹر جاواں میں شہر کراچی نو، جی کردائے ٹر جاواں میں شہر کراچی نو، جاوے کام مرشد دا رخسار بڑا سونا، سونا جاوے کام مرشد دا رخسار بڑا سونا، ویکھو نا تاری
ਨਿਸਬਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ बेशक में को जहां अतार बड़ा सोना सोना बेशक में को जहां अतार बड़ा सोना मन ठार कराची दा अतार बड़ा सोना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे कोई भी चीज़ है, जी जी, आप काम कर रहे हैं, जैसे महफिल वगैरह हुई तो उसमें ये होता है कि बहुत मज़ा आ जाता है कि तो उसमें अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुम ला लिया कि फिर मनकबत नाता जो होता है पढ़ना है, मैं ये भी पढ़ूंगा, उससे फरमाइश हो ही जाती है, बोले ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि यार ये सारा जो फैदान है वो मिला अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुम ला लिया के सदके हैं, इनके ज़रिए है। तो पीर से एक अपनी मोहब्बत है, जहाँ नात खां कलाम पढ़ते हैं, दीगर नाते पढ़ते हैं, हमदे पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, वो अपने पीर मुर्शिद की भी मनकबत को शामिल सिलसिला रखते हैं। आज ही बात है, तो वो है ना 12वीं का नूर, एक ऐसी चल रही थी मोबाइल में, 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, ये यूँ पढ़ा गया था, अशफाक भाई ने यूँ पढ़ा था। तो फिर अमीरों से फरमाया कि आ गए नबी। अब एक छोटी सी बच्ची थी, वो कह रही है कि अमीर अल सुन्नत है ना, पापा ने फरमाया कि आ गए नबी आखिरी नबी। अल्लाह। अब सुनेंगे अमीर अल सुन्नत की गुफ्तगू घरों में होगी तो बच्चे फिर उसी को अडॉप्ट करेंगे, आम गुफ्तगू में भी बच्चे उस बात को लेंगे। अभी से ये ज़हन बन रहा है कि आ गए नबी आखिरी नबी। अब बात अमीर अल सुन्नत ने यूँ फरमाई और फिर बच्चों ने भी नातों में पढ़ना शुरू करा। तो मदनी चैनल देखेंगे, अब जिस तरह ये मनकबत हुई अमीर अल सुन्नत की बार बार ज़ियारत, अब आप इनको दिखा रहे हैं कि आप देखें ये अमीर अल सुन्नत हैं, ये शेख तरीक़तें देखते हैं। अब जब आप बच्चों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं या अपने घर वालों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, इन्होंने तो अच्छी बात ही बच्चों को बतानी है, इन्होंने बड़ों को भी अच्छी बात बतानी है। तो ऐसे ही दरवाजे दिखाइए, ऐसे ही बुजुर्गों के पास लेके जाइए जहाँ से इन बच्चों को अच्छी चीज़ सीखने को मिले। बहुत अच्छा माशाल्लाह। जो है वो अपना हमें कुछ मैसेजेस जो आए थे उसमें एक मैसेज ये था कि महानामा फैज़ान मदीना जो है वो कह रहे हैं कि तकरीबन इसको 5 साल हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कोई पिछले 5 साल के महानामा फैज़ान मदीना लेना चाहे तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरा महरोज़ भाई जो महानामा फैज़ान मदीना के निगरान भी हैं तो उनसे रब्ता किया और मैंने कहा कि वॉइस की सूरत में आप जो है वो हमें बता दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी वॉइस हमारे पास जो है वो तैयार है। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या तरीक़ेकार बयान किया है। प्यारे अकबर हुसैन भाई, अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। आपका प्रोग्राम, आपका मदनी चैनल की धूमधाम बची रहे, मदनी चैनल यूं ही जगमगाता रहे। आपने पूछा कि महानामा फैज़ान मदीना के पिछले शुमारे अगर किसी को चाहिए तो वो क्या करे और कैसे राब्ता करे, कैसे हासिल करे। तो इसके लिए अर्ज ये है कि मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख पर जाके वो राब्ता कर सकते हैं और इसी तरह हमारे कॉल सेंटर पे भी राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह स्टॉक मौजूद होने की सूरत में हम उन्हें ये महानामे प्रोवाइड कर देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और जो मदनी चैनल के नाज़रीन सुन रहे हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अर्ज़ करूँगा कि आप भी महानामा फैज़ान मदीना जो कि 5 ज़बानों में उर्दू, इंग्लिश, अरबी, गुजराती और हिंदी में जारी होता है, इसकी सालाना सब्सक्रिप्शन ज़रूर करवाइए। अल्लाह ताला आपको इल्म दीन की बरकत अता फरमाए। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे MCR के इस्लामी भाई हैं, उन्होंने ये लगा दिया है टिकर। इस पर आप नंबर जो है वो नोट कर लें। अगर लिखने में मतलब आपको देर होगी तो आप इसकी तस्वीर ले लें, उसके बाद आप आराम से जो है वो लिख लीजिएगा। तो ये इनका नंबर है कॉल सेंटर का। और आप देखें एक मैसेज आया था, ये मैसेज आया था, फिर वो मैसेज तो बस यूँ कर दिया कि देखें क्या होता है, लेकिन उस पर जो है वो किस अंदाज से काम किया गया कि इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, कौन इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। तो उनसे रब्ता किया गया महरोज़ मदनी से, महरोज़ मदनी ने जो फिर अकबर भाई से रब्ता किया और उसका जवाब दिया कि इसका तरीक़ेकार ये है। तो आपने एक SMS किया, आप या कॉल करते हैं तो हज़रत आप देख रहे हैं ना, आप खुद इसकी अहमियत मुलाहिदा कर सकते हैं कि आपके SMS जो फेसबुक मुमकिन होता है जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है। और ऐसा मतलब बाद हमारे सिलसिले से मुतालिक भी, प्रोग्राम से मुतालिक भी आप हमें रब्ता करते थे, भाई ये फीडबैक आ रहा है, ये बात आ रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मतलब यूँ समझे कि ऑन एयर गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्राम से मुतालिक होती है। तो जैसे हम यहाँ से और बात का आप खुद ही समझ जाते हैं कि ये बात करनी है या नहीं करनी, वो अपना करनी है। चलें जी, फेसबुक के SMS हो सकता है कि हम इस दफ़ा शायद शामिल नहीं कर सकें किसी वजह से, लेकिन आइंदा जो हो
آپ اسی پر ہی آپ کالز کیجئے. آج زیادہ کالز لے لیں. اچھا کالز کی طرف آ جائیں. چلیں جی. آج سید صاحب ماشاءاللہ آئے ہیں اور رضا بھائی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے اس وقت, وہ ملک ایسے میں سے آئے ہیں نہیں, اس وقت وہ ملک سے باہر ہیں, اور تو انشاءاللہ عز و جل جب وہ آ جائیں گے تو وہ اپنی سیٹ سنبھال لیں گے, جب تک جو ہے وہ سید صاحب کی برکتیں ہم حاصل کریں گے. ابھی ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں, ایک کلپ کا ہمیں کہا گیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی نے ذہنی آزمائش کے اندر ایک زکوٰۃ کا ایک پیکیج جو ہے وہ اپنا بہت پیارے انداز سے یار وہ مطلب بہترین ہے, یعنی یوں سمجھے کہ آپ اگر اس کو دیکھیں واقعی مطلب ایسا ذہن بنتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ آپ نے ذہنی آزمائش میں دیکھا تھا یا ویسے سوشل میڈیا پہ کہیں سو ملاحظہ کیا تھا, بہت اچھے انداز سے, بہت اچھے انداز میں. عبدالحبیب بھائی کا اپنا انداز عقلی طور پر بہت زبردست ہے. آپ کسی کو سمجھائیں یا یہ چیز دھکا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذہن بنے گا. اب یہ دیکھ لیں کہ جس نے ہمیں میسج کیا ہے انشاءاللہ عز و جل ان کے میسج کی برکت سے اب ایک تو سلسلے میں چل رہا ہے, پھر ہزاروں لوگوں کو انشاءاللہ عز و جل یہ فارورڈ ہوگا. زبردست. عقل مندوں کے لیے ایک زبردست مثال. ہم تربوز خریدتے ہیں, واٹر میلن, مثال کے طور پہ 5 کلو کا ایک تربوز ہم نے خریدا, اور جب اسے کھانے لگتے ہیں تو پہلے اس کا چھلکا اتارتے ہیں نا. 5 کلو میں سے کم از کم 1 کلو کا تو چھلکا نکل جاتا ہوگا, یعنی آلموسٹ 20%, 20% تو کم ہو جاتا ہے. مگر کیا کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے اس کا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو تربوز چھلکے کے ساتھ خریدا, چلو آج چھلکے کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے نا. اسی طرح مالٹے کا بھی حال ہے کہ ہم خوشی خوشی سے اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں, حالانکہ ہم نے چھلکے سمیت خریدا ہوتا ہے, مگر اس چھلکے کو پھینکتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہی حال مختلف پھل اور سبزیوں کا ہے. اچھا ہم چکن بھی تو خریدتے ہیں, زندہ ثابت, اسی کو تولتے ہیں, تلواتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, مگر جب کھانے کی باری آتی ہے, پکانے کی باری آتی ہے, تو اس کے بال, اس کی خال, اس کی آلائشیں نکل جاتی ہیں, تو ویٹ تو کم ہو جاتا ہے. مگر کبھی اس پر دکھ ہوتا ہے نہیں نا. تو پھر 40,000 میں سے 1,000 دینے پر, 1,00,000 میں سے صرف 2,500 دینے پر ہمیں کیوں بہت تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% تو بنتا ہے, یعنی 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے. یہ تربوز, کیلے, آم اور مالٹے کے چھلکے اور گٹلی سے تو بہت کم ہے نا. اسی تو زکوٰۃ فرمایا گیا. ہاں ایک اور بات, سال میں ایک ہی بار دینا ہوتا ہے. مالٹے کا, تربوز کا تو ہر بار چھلکا اتارنا ہوتا ہے نا. یہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے یا 1,00,000 میں سے 2,500 روپے سال میں ایک ہی بار دینا ہوتا ہے, اور اسی کو زکوٰۃ کہا گیا. کیا برکت والا کام ہے یہ. مال بھی پاک, ایمان بھی پاک, دل اور جسم بھی پاک, اور معاشرہ بھی خوشحال. اتنی معمولی رقم, یعنی 40 روپے میں سے صرف 1 روپے, اور فائدے کتنے زیادہ, اجر کتنا زیادہ, برکت کتنی زیادہ. تو اب اپنی زکوٰۃ ہم نے پوری دینی ہے. اپنی زکوٰۃ اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے, اور دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیے. اگر آپ اپنے مال کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں نا, آئیے ایک اور حدیث سن لیجیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, خشکی اور تری میں جو مال بھی ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. زکوٰۃ روک لینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دینے کی خوش دلی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. تو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا مدنی چینل. آپ کی فرمائشیں نوٹ کی جا رہی ہیں اور ان پر عمل جو پچھلے ہفتے فیس بک پر بھی جو ہے نا وہ بھی کریں. ہاں فی الحال ہم نہیں پڑھ پا رہے کسی وجہ سے, لیکن انشاءاللہ عز و جل ان کو کنسیڈر جو ہے وہ کیا جائے گا. ایک میسج جو ہے وہ اپنا ہمارا جو ذہنی آزمائش کے اندر ایک یوں سمجھے کہ ہر گزشتہ یہ جو گزرا سیزن اس سے پچھلا والا, اس میں بابا شکر الدین جو ہے وہ بڑے مشہور ہوئے تھے, اور ان کا ایک خاکہ دکھایا گیا تھا, اور اس کی یوں سمجھے کہ ایک فرمائش بھی جو ہے وہ اپنا لوگوں کی تھی. تو اس کا گویا کہ ایک اعتبار سے پارٹ 2 جو ہے وہ اپنا کیا گیا ہے, اور جو ہمارے کیا کہتے ہیں شبیر بھائی نے, اور بڑے مطلب ایک منفرد انداز میں. تو ہم اس یوں سمجھے کہ اس خاکے کا ایک حصہ جو ہے وہ اپنا آج کے سلسلے میں. شبیر بھائی ویسے بھی بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, بڑی عمر کے ہیں, لیکن اور بڑی عمر کے ہو گئے. ہاں انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے کہ ایک وقت تک وہ اس گیٹ اپ کے لیے وہ رہے ہیں. ہاں تیار, وہ میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اپنا آف ایئر میں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. جیسے ہمارا وہ کلپ چلے گا تو یوں سمجھے کہ وہ کافی ڈوریشن کا ہے, یعنی جو خاکہ ہے, تو ظاہری بات ہے کہ یہ پورا کا پورا ایک اس سلسلے میں تو ہم نہیں چلا پائیں گے. اور وہ لائیو گیا ہے تو ویسے بھی بڑھ جاتی ہے. جی جی, تو اس لیے ہم یہ کریں گے اس کا طریقہ کار کہ ایک پارٹ آج دکھائیں گے, اگلا پارٹ تو جس طرح ہم تقسیم کر کے, جیسے بعض اوقات ہمارے غلام رسول کا خاکہ آتا ہے تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے, تو ہم اس کو پارٹ کر کے جو ہے وہ چلاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. لیکن ہم
کل جو ہے اللہ نے چاہا تو پورا کا پورا جو خاکہ ہے آپ وہ ہم گروپس ابھی میں مجھے ایک بات یاد ہے اس پروگرام میں آپ ماشاءاللہ جیسے نگرانی شورا کے کلپ آیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ابھی امیر سنت کی منقبت بھی آئی، منقبت آ گئی، پھر یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک پھر آپ جو ایک جیسے دھوم مچی ہوئی ہے کہ یار یہ جو کلپ تھا یہ اس پروگرام میں چلا دیا، یعنی کہ آپ مدنی چینل کیا ہے تو آپ یہ پروگرام دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل کیا بات ہے جی. آئیے دیکھتے ہیں. دل نالا فریدا ٹریا ٹریا جا ٹریا ٹریا شکر ہے میرے مالک تیرا، شکر شکر. نام کی ہے تیرا؟ فقیر. شکر ہے میرے مالک، شکر. اپنا وہ بیٹھے کی نہ آئے ہوتا عبدالحبیب انہوں ملنا پتہ کتنے نے ہو؟ آپ کی بیک سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں بڑے پیچھے کھلوتے ہیں پیچھے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صدقے صدقے جواب. بابا جی کی حال ہے تھوڑا؟ چنگا ہے. پھر آگئے ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، شکر ہے جڑا کڑی گزر رہی اللہ دی. تو سنا جی اجنت ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے چھوٹے بڑے سارے اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے. شکر ہے میرے مالک. اچھا بابا جی یہ بتاؤ آپ کا وہ موبائل خراب تھا وہ ٹھیک ہو گیا اب؟ تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں. آپ کا وہ جو موبائل خراب تھا وہ ٹھیک ہو گیا؟ موبائل کیا کیا؟ موبائل فون تھوڑا ٹھیک ہو گیا؟ موبائل کیا ہوا؟ موبائل کدھر گیا؟ موبائل رکھے سے کتنے پڑھ گیا میں. کہاں بھول گئے؟ پیسے دیتے سے رکھے وہ تھے کتنے پڑھ گیا. چیک کریں جیبوں میں چیک کریں کہیں ہوگا. شکر ہے میرا مالک، شکر شکر. ایک تو جیبیں نہیں لگی ہیں پتہ نہیں چلتا کیڑی جیب. آپ نے بہت ساری چیزیں پہنی ہوئی ہیں نا، دیکھیں کہاں ہیں. شکر ہے. مل گیا؟ شکر ہے. اچھا 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 چلے ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. رومال میں سنبھال کے رکھا آپ نے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. یہ میں بھول گیا تھوڑا جہا، مینوں تھوڑا یاد کرن دے. میں اس ویلے تیرے کول ایک کام آیا. اچھا فرمائیں فرمائیں، کام بتائیں. اگر تو میرا کام کر دے گا ہاں ہاں تے تیرے ورگا دنیا سے کوئی نہیں. نہیں میں کام تو بتائیں، میں تو ویسے ہی گناہ گار ہوں، آپ کام بتائیں. کام ہے کہ ایک اللہ بھلا کرے تیرا لیمو ایک وٹا ایک تے پچھلی عمرے آ کے جو علمی کام کوئی نہیں کرتا. لیمو چاہیے آپ کو؟ ایک سپ کدھر سے لاؤں گا بھائی میں؟ ایک پیسنجر، ایک پیسنجر، ایک لیمو، ایک وٹا. ہاں چیزاں نے نا. ارے سمجھ آ رہا ہے سمجھ. ایک منٹ یہ کچھ اور کہیں اور چلے گئے. اب واٹس ایپ کی تو بات نہیں کر رہے. واٹر سپا بنا دیا آپ نے اس کو. اچھا اور لیمو کدھر سے؟ ایمو ہوگا. یہ ایمو سافٹ ویئر ایک ہے موبائل میں ہوتا ہے اور ایک میسنجر ہوتا ہے. آپ نے اس کو پیسنجر بنا دیا. تسی بھی ٹھیک ہو بابا جی؟ بس کی کرا میری چلی ہے کام نہیں کر. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اس میں ڈالنا ہے. اچھا یہ پرچی نمبر کس کا ہے؟ یہ میرا پتر ہے نا. اچھا وہی جس کو ڈھونڈ رہے ہو آپ؟ بڑیا منتا من کے اللہ کا لو لیا ہے. اچھا بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام پچھلی بار بھی آپ نے بچے کا نام نہیں بتایا تھا. پھر تسی پوچھنا ہے انہاں منڈیاں دے کولوں انہاں دے نام کیوں پوچھدا؟ ہاں کیوں بار بار سب سے نام پوچھتے ہیں آپ؟ گل یہ ہے کہ انہاں منڈیاں دے جدوں میں نام پوچھدا نا تے میرے ذہن وچ ایک گل ہوندی ہے کہ کھرے کسے منڈے دا نام او ہوے جڑا میرے منڈے دا نام ہے. جدوں اودے منہ چوں میں اپنے پتر دا نام سنا نا تے میرے کلیجے چ ٹھنڈ پے جائے. نا کی ہے تواڈے پتر دا؟ اودہ نام تے یعقوب ہے. اچھا محمد یعقوب. اچھا محمد یعقوب اودہ نام ہے. اوکے تے لاڑ پیار نال سارے بولا کہندے نے. بولا بڑا بیبا ہے، بڑا ہی بیبا بچہ ہے میرا. اللہ انہوں ہدایتیاں مانے. چلیں او سنیا ہے کہ جڑا جنہاں دے کول موبائل وچ لیمو او ہوے نا. لیمو نہیں. ہاں ٹھیک ہے واٹس ایپ وغیرہ او ہوے انہاں نالوں بڑیاں گلاں کردا.
اچھا آپ کو اس لیے یہ سافٹ ویئر ڈلانے ہیں کہ آپ کا بیٹا اس سے بات کرتا ہے جس کے پاس یہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ ہاں میں کہنا کہ میں بھی پوا لینا اس بہانے میں نل بھی گلا کر لیا اللہ اللہ اللہ. لیکن بابا جی آپ کا جو موبائل ہے نا اس موبائل میں یہ سافٹ ویئر نہیں آئیں گے. وہ تو اسمارٹ فون ہوتا ہے. اب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں, یہ تو پرانا فون ہے, اس میں وہ سافٹ ویئر نہیں آتے. ایسا مطلب ہے بڑا موبائل چاہیے. ایدے وچ نہیں آنا. نہیں ایدے وچ نہیں آنا. تو کوشش کر کے دیکھ. نہیں بابا جی اس میں نہیں آئے گا, دوسرا موبائل لینا پڑے گا, اس میں آ جائے گا. ایسا مطلب ہے یہ بھی کام نہیں ہو رہا. میرے منڈے کی آواز مینوں نہیں سنائی دے گی. اس پروگرام کا بقیہ حصہ ہے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. کلپ کا بقیہ حصہ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل. تو وٹا سپا وٹا جو ہے نا وہ پنجابی میں پتھر کو جو ہے وہ اپنا بولتے ہیں. تو واٹس ایپ ہے نا, واٹس ایپ جو ہے وہ سب اور سانپ بنایا جو ہے وہ اپنا پورے طریقہ کار کے مطابق بہرحال انہوں نے کیا ہے. اچھا ایک عرض کروں کہ ہمیں ایک میسیج آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سید صاحب اگرچہ ہم جو ہے وہ اپنا یہ ہے کہ کیا ہے جو ایسا پڑھا نہیں جا رہا آپ سے حضرت. ہاں تھوڑا سا یہ ایموشنل جو ہے وہ اپنا ہے. وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمائیے کہ پچھلے ہفتے آپ کا مدنی چینل کیوں نہیں آیا. میں نے انتظار کیا حالانکہ وہ بہت مصروف دن تھا. میں نے 4:30 بجے تک انتظار کیا کہ اب آیا. آپ ایسا نہ کیا کریں پلیز. اب اس کی مدنی فیس بھی آپ کو دینی چاہیے. ہاں تو مدنی فیس تو چلے بعد میں اس پر گفتگو کرتے ہیں. نہ آنے کی جو ہے وہ اپنا وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اپنا ہمارا روحانی علاج جو استخارہ ہے پروگرام, اس کے 1000 ایپیسوڈ جو ہے وہ اپنا مکمل ہوئے تھے. تو اس کا ایک اسپیشل پروگرام جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے 2 بجے سے لے کر جو ہے وہ اپنا, اور مجھے کال سینٹر سے بھی الحمدللہ جب ہمارے کال سینٹر میں جو اسلامی کام کرتے ہیں تو ان سے بھی ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے. لفٹ میں کبھی آتے جاتے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کافی سارے میسیجز جو ہے وہ اپنا آ رہے تھے کہ آپ کا مدنی چینل کا پروگرام کیوں نہیں آیا. اس کی ایک وجہ میں آپ کو دیکھیں پروگرام نہیں آیا, میسیجز وغیرہ آتے ہیں, وہ تو اور بھی آتے ہیں, اور بھی بہت سارے سلسلوں کے لیے آتے ہیں. لیکن میں اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی جو ہے کہ تقریباً 3 سال ہونے کو آئے ہیں. تو ایک دفعہ کے علاوہ یعنی یہ کل کو چھوڑ کے ایک دفعہ کے علاوہ شاید یہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوا ہے اس 3 سال کے اندر. وہ ایک تسلسل کے ساتھ لوگ جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں. سروے میں ایک اچھی پوزیشن ہے, سروے کیا جائے تو نہیں وہ سروے تو دیکھیں لوگ اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ اپنا دیں گے. اچھا اب آپ نے سروے کا نام لے لیا تو بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کرتے ہیں تو وہ مطلب کنفیوز ہو جائیں گے. اگر سروے کیا جائے کہ اتنی پابندی کے ساتھ ماشاءاللہ ہر ہفتے آپ ریگولر صرف 2 گیپ آئیں اور ایک یہ گزشتہ ہفتے یہ بھی کسی آپ موجود تھے. جی ہم نے بات ہے مبلغ نہیں ہوتا تو اس کی پروگرام نہیں ہو پاتا ہے یا ریپیٹ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں تھا. اکبر بھائی تھے اور ماشاءاللہ جو میسیج آیا ماشاءاللہ خون تو بڑا ہوگا اس سے. ایک نہیں کئی جو ہے وہ اپنا نہیں والا جو میسیج آیا کہ ہم نے 4:30 بجے تک انتظار کیا. ہاں تو بہرحال وہ تو ہے لیکن روحانی علاج دیکھا ہوگا نا آپ نے, روحانی علاج مل گیا. ہاں لیکن ساتھ میں مدنی فیس ہمارے پلے جو ہے وہ اپنا کر دی. ہو جائے ایک اچھا انداز ہے. جی مطلب ان سے مراد یہ ہے کہ جو اس پلیٹ فارم پر ہم دونوں بیٹھے ہوئے نا دونوں کا حصہ جو ہے وہ اپنا انداز دیکھیں آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کریں. ہم دونوں اس میں شامل ہیں انشاءاللہ. کچھ چلاتے ہیں اور اس دوران ہم کچھ کالز لیں. اکبر ایک کالز ہیں چلائیں نہیں کال لیں, ویسے میسیج وغیرہ نہیں پڑھے جا رہے ہیں. کالز کی طرف ہوں میں. جی کچھ کالز لیں. حسن رضا اتاری حسن بھائی ماشاءاللہ پروگرام آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے. اکبر حسین بھائی سے ناقص مشورہ عرض ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ایسا سلسلہ ہو جس میں عبدالحبیب بھائی, مفتی قاسم صاحب, اسد مدنی بھائی اور صوبان بھائی اس سلسلے میں ہو, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ جو موضوع ہو وہ اس طرح کے موضوعات پر سلسلہ ہو. کبھی سوچ کے حوالے سے مدنی پھول دیا جائیں, کبھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اچھے استعمال کے حوالے سے مدنی پھول دیے جائیں, اور کبھی جو ہے وہ کانفیڈنس کے حوالے سے مدنی پھول دیے جائیں. مطلب اس طرح کے موضوعات پر اگر یہ سلسلہ ہو تو مدینہ ہو جائے گا. جیسے سلسلہ سوچ مدنی چینل پر آتا ہے اس میں بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اگر اس طرح کوئی سلسلہ ڈیزائن کیا جائے تو کیا ہی بات ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ اپنا مشورہ تو بہرحال دینے کی اجازت ہی, وہ پلیٹ فارم ہی جو ہے وہ اس طرح کا ہے. اب آپ نے جن لوگوں کا نام جو ہے وہ لیا ہے ہر ایک کی جو ہے نا وہ اپنا یوں سمجھے کہ ٹائمنگ ہی جو ہے وہ اپنا مختلف ہے. ایک وقت میں عام دنوں میں جمع کرنا جیسے مشکل ہو جاتا ہے, وہ یوں کہ جیسے یہ جو ماضی کی یادیں پروگرام ہے
ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ نگران شورا مفتی قاسم صاحب عبدالحبیب بھائی وغیرہ جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ ٹریولنگ کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے ترکی اور اس دیکھیں مشورہ تو دیا نا انہوں نے اپنی سوچ تو کی، لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے وضاحت کرنا نا، بعض اوقات ایسا سن لیا جی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس پر امپلیمنٹ نہیں جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے، تو وہیں ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ اپنا بولیں بعض دفعہ ماحول بن جاتا ہے کہ ہو ہی جاتا ہے. میرے آقا نہیں ہو سکتا نا. رمضان میں مجھے بتائیں کہ نگران شورا کا الحمدللہ پورا جدول جو ہے یوں سمجھے کہ اچھا بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بات چیت کی جاتی ہے، بتا دیتے وہ رمضان میں نہیں ہو سکتا نا میرے آقا. اچھا رمضان کا جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں رمضان کی آلموسٹ ٹرانسمیشن بھی فلفل ہو گئی، اس کی شو ریل بھی آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ اپنا ہاں بن گئی ہے، اس کی ریکارڈ ہو گئی ہے اور اس پر اب یوں ایڈیٹنگ کا کام جاری ہے. خود سید صاحب بھی جو ہے وہ اپنا آپ نے بھی کچھ اپنا حصہ اس کے اندر جو ہے وہ ملایا ہے. اب پھر ہم باتیں زیادہ کریں گے، پیکج کم چلیں گے تو آپ کے اوپر آ جائے گا جو ہے وہ کہ بھائی یہ آپ چیزیں جو ہے وہ اپنا کم چلا رہے ہیں. ایک اور کال لیں اچھا ایک اور کال دیں جی. محمد محبوب بتا جڑا والا سے سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. اکبر حسین بھائی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں اس کے ایپیسوڈ 1750 کے اوپر ہو چکے ہیں. تو اکبر حسین بھائی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جس دن ایپیسوڈ نمبر 1800 اونیت ہوگا کھلے آنکھ کا تو اس دن آپ کڈز مدنی چینل کے دو نعت خاں سید حمزہ بھائی اور انس بھائی ان کو لازمی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں میں بھیجنا. جزاک اللہ خیر. بھیج دیے گا آپ. ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ بھیج دیں. وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، پیپروں کے دن چل رہے ہیں مثال کے طور پر ان کا پیپر ہے اور ان کو یہاں بلا لیں پیپر بعد میں پھر کبھی جو ہے وہ اپنا دے دیں گے. چلیں جی بہرحال مشورہ تو مشورہ ہے. اور پروگرام میں آ جائیں یا بعد میں آ جائیں پیپروں کے بعد آ جائیں. اچھا چلیں جی دل رکھیں سچا سچا دل رکھیں جو ہو سکتا ہے سچا جو ہے وہ اپنا. ٹھیک ہے ابھی ہم چل رہے ہیں ایک عربی کلام جو ہے وہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں جو ہے وہ پڑھا گیا تھا اور اس کی ہم سے فرمائش جو ہے وہ کی گئی تھی. وہ تیار ہے الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں. دکھائیے. ماشاءاللہ عربی کلام آپ نے سنا اب اور انشاءاللہ پڑھا جا رہا تھا. ماشاءاللہ اس کی بھی اپنی ایک بہار ہے.
کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا جلدی جو ہے وہ اپنا شامل کریں گے. جی جلدی شامل کیجئے. کیا فرمائیں گے؟ ایک ہم اب چونکہ ہمارے کڈس مدنی چینل کے نعت خوانوں کی بھی فرمائشیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، تو حسان بھائی کا ایک کلام ہے، میرے تم خواب میں آؤ اب میرے گھر روشنی ہوگی. میں ویسے جو ہے نا جو رضا بھائی ہوتے تھے انہیں ایک دو لفظ بولتا تھا، بقیہ شعر ان کو مکمل. اب آپ تو باقاعدہ نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، آپ منچ پر جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے یہ آسان ہوگا. چلیے جی حسان بھائی کس انداز سے پڑھا گیا ہے، بچے بھی شامل ہو جائیں پروگرام. اچھا ایک منٹ، ایک کلام جو ہے وہ اپنا اس کی فرمائش آئی تھی، وہ غالباً شاید ہم نے تیار کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں آگے چل کر، اور اس میں آپ بھی موجود ہیں. تو مطلب میں یہاں سے میں بھی موجود نہیں، وہ پرانا ہے، پرانا کلام ہے. آئیے. پرانا کلام ہے، پرانے میں موجود ہے، نئے میں نہیں ہے، یہ مطلب ہے. آئیے. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت سے بڑی ہوگی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. مدینے مجھ کو آنا ہے، ہمیں فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، ہمیں فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، ہمیں فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، ہمیں فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، ہمیں فرقت مٹانا ہے. کعبہ کا ہے مدینہ، کعبہ کا ہے مدینہ، مدینہ کعبہ کا ہے مدینہ، در پہ میری حاضری ہوگی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو نا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے. تیرا دیدار جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ حسان پڑھ رہے تھے، اور دیگر بچے بھی ان کے ساتھ شامل تھے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب بچے نعت پڑھتے ہیں اور جو قریب میں بیٹھے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو دیکھ کر بچے ایک رنگ بدلتے ہیں نا، اس کا رنگ لیتے ہیں، اس کے وہ جو انداز ہوتا ہے اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بھیا کہ چھوٹا بچہ پڑھ رہا ہے، اب کڈس مدنی چینل ماشاءاللہ بچوں کے لیے بہت ایک اچھی ٹرانسمیشن ایک آ رہی ہے. بچے اس میں دلچسپی لیں، کالس وغیرہ کریں، جیسے ہمارے پروگرام میں بڑے کالس کرتے ہیں، بچے بھی کر ہی لیتے ہیں، لیکن کڈس مدنی چینل کے لیے خاص بچوں کا ہے، تو بچوں کی کالس وغیرہ لی جاتی ہے. اپنے بچوں کو اسی طرف رکھیں، یہی چیزیں دکھائیے انشاءاللہ تعالیٰ. جب وہ پروگرام دیکھ کر، وہ کلام دیکھ کر کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد اٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ان کو سیکھنے کو ملے گا، اور بچہ دیکھنے سے جو ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے. تو آپ کی فرمائشیں بھی ہیں. اب کون سی فرمائش پوری کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں تھا، تو ہمیں ایک میسج جو ہے وہ اپنا پہلے آیا کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ اپنے سلسلے میں نگران شورا کا کوئی ایک کلپ تو ہم نے آج ہے مختصر سا، آپ بڑے غور سے جو ہے وہ اپنا سنیے گا. بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت، یہ ذہن جو ہے وہ اپنا لوگوں کا ہوتا ہے، تو کس ذریعے سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بلاؤں اور مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں. آسان سا انہوں نے ایک نسخہ بیان کیا ہے، اگرچہ وہ جیب پر جو ہے وہ بھاری ہے، لیکن
عمل بعض دفعہ ہی ہوتا ہے جب ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو کرنا ہے، پھر وہ بھاری بھی ہلکا ہو جاتا ہے. ہے. آپ دیکھیں آئیے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صبح گھر سے نکلیں تو اپنا صدقہ نکال کر نکلیں؟ بچے کی بھی عادت بنے. پتہ ہے کس طرح؟ اب مثال کے طور پر بچہ آپ کا جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو بچہ اپنی چیز تو نہیں دے سکتا نا اپنے پیسے. آپ بچے کے ہاتھ میں یہ 5 روپے دے دیں، بچے کے ہاتھ میں 10 کی نوٹ دے دیں. کیا کرو بیٹا؟ ڈبے میں ڈال دو، یہ صدقہ ہے. بچے کو شروع سے پتہ ہونا چاہیے بچپن سے کہ صدقہ دے کر گھر سے نکلنا چاہیے. یہ جب بڑا ہوگا نا تو یہ اپنے بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت بنائے گا. اپنی جیب سے اپنا مال راہ خدا میں دینے کا ذہن ہونا چاہیے. کیا بات، پیسہ نکلنا چاہیے جیب سے. میرے غریب اسلامی بھائیوں 1 روپیہ صدقہ دینے کی عادت بنا لو. میرے غریب اسلامی بھائیوں 1 کھجور صدقہ دینے کی عادت بنا لو. میرے غریب اسلامی بھائیوں 1 مٹھی بھر آٹا صدقہ دینے کی عادت بنا لو. میرے غریب اسلامی بھائیوں انڈا صدقہ دینے کی عادت بنا لو. مہینے میں 1 دفعہ دینے کی عادت بنا لو اگر روزانہ نہیں دے سکتے. جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جو دنیا میں سنتے ہیں وہ $1 کی نیت کر لیں، 1 پاؤنڈ کی نیت کر لیں، آپ 1 درہم کی نیت کر لیں، 1 ریال کی نیت کر لیں. ایک مثال دے رہا ہوں، جو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے جتنا راہ خدا میں دیں گے اتنا ثواب بڑھے گا. راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت بنائیں کہ یہ کام کرنے والا انشاءاللہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. میرے رب نے چاہا. بلا صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی. بہت زیادہ مصیبتوں سے بچاتا ہے یہ صدقہ، جسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہم. ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں، ڈاکوؤں کے پاس لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں. رائے خدا میں دیں انشاءاللہ تعالی مال محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بچوں کے ہاتھ سے صدقہ جو ہے وہ اپنا دلایا جائے. اور پھر جو ذہن دیا کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 روپے 2000 روپے جو ہے وہ اپنا صدقہ کریں. نیران شورا نے کہا نا کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، اگر 1 روپیہ بھی روز کا آپ جو ہے وہ اپنا صدقہ جو باکس ہے اس کے اندر دے دیں، یا ویسے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق کریں تو بھی جو ہے وہ اپنا بندہ کر سکتا ہے. اچھا، پھر اس میں بعض دفعہ نا شوق پیدا ہو جاتا ہے. جی، شوق سے کرتا ہے شروع میں، تو ہے بعض شوق رہتا ہے وہ کام کرنا ہے. اگر یہ ذہن بن گیا کہ گھر کا ہر فرد جو ہے چندہ باکس جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال رہا ہے، ابو بھی ڈال رہے ہیں، امی بھی ڈال رہی ہیں، چھوٹے بچے بھی ڈال رہے ہیں، ان کے ذریعے آپ دلوا رہے ہیں کہ بھائی اس میں آپ ڈالیں، تو ایک اس میں ڈالنے میں بھی ایک لذت ہے نا، ایک مزہ آتا ہے کہ ہاں میں آج میں ڈالوں گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے تو ماشاءاللہ ایک دینے کا ذہن بنے گا. یہی عرض کروں گا کہ گزشتہ جو ہمارا اپنا سلسلہ تھا اس میں یہ عرض کی تھی کہ نیک اعمال جو ہمارا، جس کو ہم مدنی انعامات کہتے تھے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بہت سارے مدنی انعامات پر یا نیک اعمال پر ہمارا عمل ہوتا ہے، لیکن جو مشکل ہوتا ہے نا وہ اس کو تو فیل کرنا. حالانکہ 3 منٹ یا 4 منٹ میں بندہ کر لیتا ہے، لیکن آپ دیکھنا کہ اس میں شیطان اتنا سستی جو ہے وہ اپنا دلاتا ہے. اسی طرح صدقہ کرنے کا جو ذہن ہے نا، اب مثال کے طور پر اب میاں مدنی چینل میں آپ کا ذہن جو ہے وہ اپنا بنا ہوا ہے کہ یار میں نے آج جمعہ کا دن ہے مثال کے طور پر، اور جمعہ کے دن 1 نیکی 70 نیکی جو ہے وہ اپنا، تو اب آپ دیکھیے گا کہ ابھی ذہن بن گیا نا، تو اب بولا کہاں ڈالوں، چلے نیچے جو اترتے ہوئے میں صدقہ، آپ دیکھنا کہ وہ شیطان جو ہے وہ بلا دے گا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ تھوڑی دیر میں یاد آئے گا. تو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر اس پر آپ عمل کریں تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، تو شیطان اس میں زیادہ آپ پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. آپ اپنے ہی آپ کو میسج کر دیں کہ بھائی یہ میں نے دینا ہے، اور یہ جہاں آپ کی بار بار نظر پڑتی ہے آپ اس طرف، اچھا باکس سامنے ہوگا تو وہ توجہ دلائے گا. اب دیکھیں یہ جو رکھا گیا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے. اب یہ چیزیں ذہن بنتا ہے نا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ اس کی تشہیر ہو رہی ہے. اب آپ ذہن بنے گا کہ اس کو لینے کا، ہو سکتا ہے کہ ذہن بنے. اب جب ایک چیز دیکھیں گے تو اس چیز کی طرف بندے کی توجہ آتی ہے. بعض لوگ تو جیب میں جب باہر جا رہے ہوتے ہیں پیسے کم لے کے جاتے ہیں، بولے ہوں گے تو خرچ ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے وہ بار بار آپ جب نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی لے لوں کہ پیسے زیادہ ہیں، اور جب پیسے کم ہیں اور دل بھی چاہ رہا ہے تو نہیں لے سکتے. اب جب چندہ باکس آپ کے گھر کے اندر ہوگا، آپ جہاں شاپ پر جا رہے ہیں، بعض تو وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیسے بچ جاتے ہیں، بعض وہ کسی کام میں بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، کوئی بھی لے لے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کو دینے کی عادت بنائیے. بچے دینے کی عادت کا آپ نے کہا کہ اب ہم چل رہے ہیں مفتی علی اصغر صاحب کا ایک پروگرام ہے مولانا روم کے دیس میں، اس کی ایک فرمائش جو ہے وہ اپنا کچھ ہفتوں سے ہمارے پاس پینڈنگ تھی، نیت کی تھی کہ آج کے سلسلے میں اس کو شامل کریں گے. آج اس کو قضا کو جو ہے وہ اپنا ادا کرنا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اولدی سمو قدم حضرت فخر عالم تاج و حاج سر جملہ اہل ایمان، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے قدموں کے جو نشان ہیں بلا شبہ سارے اہل ایمان کے لیے تاج ہیں، تاج ہیں، تاج ہیں. اللہ اکبر. نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان
चट्टान पर आपका खच्चर मुबारक अगर पाँव रख देता तो ज़मीन उसके लिए नरम हो जाया करती थी। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के ये निशानात हैं। मकाम इब्राहिम पर हज़रत खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान हैं। ज़रा नज़रा तो कीजिए। और ये असाए मुबारक नबी अकरम अलैहिस्सलाम उसके निशानात हैं। और ये कहाँ हैं? अल्लाह अकबर, एक बड़ा ही नेक बादशाह गुजरा है, सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल, उनका जो मकबरा है वहाँ इन्होंने रखवाए हुए हैं। देखिए पूरी सल्तनत पर इनकी हुकूमत थी। हिजाज़ मुक़द्दस पर भी ये खादिम थे, हिजाज़ मुक़द्दस की भी इन्होंने खिदमत की। और इन्होंने अपने मज़ार के पास जो है ये मुक़द्दस तबरुकात रखवाए हैं। क्या बात है, क्या शान है। ये सुल्तान का मकबरा है, एक ऐसे सुल्तान जिन्होंने मुसलमानों के लिए बेहतरी के इक़दामात उठाए, एक ऐसे सुल्तान कि जिन्होंने उम्मत को नफ़ा पहुँचाया। अल्लाह ताला इनकी मसाई को कबूल फरमाए और इनकी जो ख़ताएँ हैं वो दरगुज़र फरमाए। अपना ख़ास रहम करम फजल अल्लाह ताला इन पर फरमाए। हम तो गुज़र रहे थे, ये हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदार मौजूद हैं इन्होंने बताया कि ये चीज़ जो है वो मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ ये मौजूद हैं। तो आसार मुक़द्दसा की वजह से हम लोग रुक गए यहाँ पे और वापस पलटे और क्या सुरूर आया। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना रोम के देश में। चलें जी, मैसेजेस का सिलसिला जो है वो अपना जारी है। एक मैसेज आया है आज कॉल सेंटर में, जो हमारा कॉल सेंटर वाला हाँ लेते हैं, सुने तो सही। व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर मैसेजेस काफ़ी सारे जो है वो अपना आ रहे हैं। उसमें सर एक ये भी आ रहा है कि सैयद साहब आए हैं, इनसे कोई कलाम सुने। कलाम सुने, हाँ चलें जी। जब तक जो है वो अपना माइक आता है वो आप एक आध दो शेर। लेकिन एक जो है ना मैसेज हमारे पीसीआर से भी आया है इसी हवाले से। हाँ, उन्होंने हमें कहा था, आपने भी जो है वो अपना सुना। उन्होंने कहा कि सैयद साहब से कोई ऐसा कलाम कि वो रो रो कर जो है वो सुनाए। तो बहरहाल अब वो कब जो है वो अपना सुनाएंगे, आपका मौका मिले। आप फरमाई भी रो रो के कर लें, ऐसा नहीं, आप फरमाइश ऐसा नहीं होता। फरमाइशें बहरहाल प्रॉपर तरीके से होती हैं, मुस्कुरा कर होती है। कलाम आपने जो है वो अपना रोने वाला, लेकिन आपने कहा कि वो मौका महल होता है, हर वक्त जो है वो अपना इस तरीके से नहीं होता। चलें जी, आपने कुछ अभी कॉल्स दें जब तक हम कुछ कॉल्स दें, देखें लोग क्या बात कर रहे हैं। मरकाजुल औलिया लाहौर से मदर इकबाल अत्तारी, आपका मदनी चैनल सिलसिला में मैं अकबर भाई से अर्ज करूंगा कि रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला राज़ों की सरजमीन ये मदनी चैनल पे वीकली बेस पे ऑन एयर होना चाहिए। इल्म दीन का माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेशुमार जरिया है। जज़ाकल्लाहु खैरन। बहुत शुक्रिया जी। अभी हम चल रहे हैं, अभी कॉल एक और कॉल रुक जाए ना जो है वो अपना। आज अभी हम चल रहे हैं, हमारा जो एक किड्स मदनी चैनल के एक नातख़्वां हैं वो उबैद भाई, और उन्होंने एक कलाम पढ़ा था मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के। हाँ, आपने भी जो शेर पढ़ना है ना वो ये ना हो कि हमारे पास जो कलाम लिखे हैं उन्हीं में से कोई जो है वो अपना आपने बिल्कुल है अलग से पढ़ना है। आइए सुनते हैं। के पास इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मरहबा चलेंगे शहे अबरार के पास पेश करने के लिए कुछ नहीं बदकार के पास पेश करने के लिए कुछ नहीं बदकार के पास पेश करने के लिए कुछ
نگار کے پاس روشیاں گناہ گاروں کے سردار کے پاس روشیاں گناہ گاروں کے سردار کے پاس مرحبا جی چلیں گے شاہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے یہ ہمارے بچے انہوں نے جو ہے وہ پڑھا ہے، اور آپ نے بھی اچھے انداز سے ہی جو ہے وہ پڑھنا ہے. ابھی چونکہ کلام ہوا ہے تو ایک ہم کلپ چلا رہے ہیں ہمارے آصف بھائی کا کل آنکھ صلی اللہ میں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا 3 دوستوں کا، اور ہم سے فرمائش کی گئی تھی کہ آپ اپنے سلسلے میں دکھائیے گا. وہ ہم نے تیار کیا ہے. اس واقعے کے بعد انشاءاللہ عز و جل سید صاحب سے ہم 2 شعر جو ہے وہ اپنا سنیں گے. واقعہ 3 دوستوں کا. کسی بادشاہ نے 3 افراد کو بلایا اور ان کو سزا دینی تھی. تو سزا میں بادشاہ نے کہا کہ چلو انہیں نرم سزا دی جائے. تو اس میں ہوا یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ تھیلا دے دیا تینوں کو کہ جاؤ تھیلا لے کر جاؤ جنگل میں تو اس کو بھر کے لے آؤ. تو اب ایک شخص نے جو نا سستی کی، محنت نہیں کی زیادہ، اس نے پتھر ہی بھر لیا. تھیلا بھرنا تو پتھر بھر لیے اس نے. اب پتھر بھر کے لے آیا. دوسرے شخص نے کہا کہ بھائی یہ جو نیچے گرے ہوئے پھل ہیں یہ میں جو نا بھر لیتا ہوں خراب، اور یہ وہ اس نے وہ بھر لیے. اس نے سستی کی لیکن تھوڑی سی کم کی، لیکن تھی سستی اس کی بھی. اور ایک شخص نے بڑی محنت کی، وہ درختوں پہ چڑھا، اس نے اچھے اچھے پھل نکالے اور تھیلا بھر کے لے آیا، اور یعنی کھانے پینے کی اچھی چیزیں لے کر آ گیا. اب جب تینوں تھیلے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے نا، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اب ان کو جو ہے وہ تھیلے چیک نہیں کیے، کہا کہ اب ان تینوں کو ان تھیلوں کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں بند کر دو، اور ان کی خوراک وہی ہے جو یہ لے کر آئے ہیں، یعنی ان کا انعام وہی ہے جو یہ لے کر آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے سبق لکھنے والے نے یہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اب جتنا کچھ چن لے. اگر کوئی سستیاں کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، گناہوں میں پڑ جائے گا. گناہ آسان ہوتے ہیں، اب وہ سستی میں پڑا ہوا ہے، نیک اعمال میں مشقت ہوتی ہے. اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور جہنم جو ہے اس کو خواہشات سے ڈھانپا ہوا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے جی، وہ سستی کرتے ہوئے پتھر جمع کر لیتا ہے، یعنی گناہ جمع کر لیتا ہے. اب جب گناہوں کے ساتھ بندہ رہے گا تو پھر دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں جی، عبادت تو کرتے ہیں لیکن نیک اعمال کرتے ہیں مگر اس کے ڈنڈی مار جاتے ہیں، کوتاہیاں کر جاتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے. تو پھر ان کو جو ہے وہ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو بھی جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں جانا پڑ جائے. لیکن جو تیسرا شخص ہے اس نے نیکیاں ہی جمع کی ہیں، عبادات ہی جمع کی ہیں. تو اب ہوا کیا تھا کہ پتھر والا جس نے پتھر جمع کیے تھے تھیلے میں، وہ تو جلدی فوت ہو گیا کیونکہ کھا نہیں سکتا پتھر کو. اور دوسرا جس نے سڑے ہوئے فروٹ جمع کیے تھے اس نے مشکلات سے وہ پھل کھا لیے اور تھوڑا سا وقت گزار لیا. لیکن جس نے اچھے پھل جمع کیے، محنت کر کے جو لایا تھا، اس کو جو خوراک ملی اس کی بنیاد پر اس نے زیادہ عرصے وہاں زندگی گزار لی. تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھے اچھے پھل چن لے، نیکیاں چن لے. سبحان اللہ، اچھا واقعہ اچھا. لیکن مدنی فیس اس پر لکھی ہوئی ہم نے ڈاٹ ڈال دیے تھے، انہوں نے نہیں دی تھی. بہرحال اگر انہوں نے ابھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اپنی مدنی فیس جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیجیے گا. چلیں جی، اب وقت ہوا چاہتا ہے سید صاحب سے 2 اشعار سننے کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم انس بھائی کا کلام بھی جو ہے وہ اپنا سنیں گے. در پہ بلاؤ مکی مدنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار
دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ بابو آپ نے دو اشعار پر ہی جو ہے وہ اکتفا کر دیا, ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات دو اشعار کا کہا جاتا ہے, پورا کلام جو ہے وہ نعت خواہ ماشاءاللہ سنا دیتے ہیں. چلیں جی اب ہم چل رہے ہیں, ہم نے جیسے کہا تھا کہ سید صاحب کے کلام کے بعد ایک اور کلام, ایک اور کلام, ایک اور کلام ہے نا. ہاں ایک اور کلام, لیکن وہ انس بھائی کا کلام ہے, در پہ بلاؤ مکی مدنی آئی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہاں عبید بھائی کا بھی ہو گیا, ان کا بھی ہو گیا, ہاں بھی ہو رہی ہے. اب کیا ہیں فرمائشیں؟ اب ہم چل رہے ہیں وہ اس کے بعد اور آصف بھائی اور عارف بھائی کا جو ہے نا ایک اسٹوڈیو کلام پچھلے دنوں آیا تھا, سرکار توجہ, کیا سرکار توجہ فرمائے. آئیے وہ سنتے ہیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار, توجہ فرمائے سرکار, توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے سرکار, توجہ فرمائے سرکار.
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے 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 ماشاءاللہ عز و جل. یہ کلام آپ نے سنا. اب چونکہ وقت کم رہ گیا ہے تو جلدی جلدی جو ہے کچھ کلام شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غفران رضا یہ بھی کڈس مدنی چینل کے ایک نعت خواں ہیں. انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ تو آپ تو ماشاءاللہ پورا سنا ہی دیتے ہیں. چلے جی. چلیں جی آپ اور پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا تھا کہ میں 4:15 بجے کے آس پاس ختم ہو جائے گا. 2 کلام مجھے لگتا ہے کہ شاید شامل ہو جائیں گے. ایک ہے سویٹ
مدینہ. ہاں یہ ذہنی آزمائش میں پڑھا گیا تھا اور اس کی فرمائش کی گئی تھی. آئیے وہ سنتے ہیں. سوئی سوئی مدینہ سوئی سوئی مدینہ سوئی سوئی مدینہ very lovely how is beautiful Medina very very good Medina how is beautiful Medina very very good Medina my choice is Medina how fine is Medina my choice is Medina how fine is Medina I can tell about Medina we can tell about Medina such a beautiful Medina sweet sweet Medina sweet sweet Medina sweet sweet Medina very lovely sweet sweet Medina sweet sweet Medina sweet sweet Medina very lovely give me a chance to go to Medina give me a chance to go to Medina give me a chance to go to Medina our heart is saying to us go to Medina sweet Medina sweet Medina sweet Medina very lovely sweet Medina sweet Medina sweet Medina very lovely so a feeling is Medina so a feeling is Medina so alluring is Medina so loving is Medina so loving is Medina so charming is Medina sweet Medina sweet Medina sweet Medina very lovely sweet Medina sweet Medina sweet Medina very lovely sweet مدینہ. چلیں جی ایک اب چونکہ ایک کلام جو ہے وہ شامل کر سکیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی اور سوال اور وہ مدنی رضا جو ہیں ہمارے فرید بھائی کے جو بیٹے ہیں نعت خوان مطلب والد صاحب بھی نعت خوان بچے بھی نعت دونوں مدنی چینل پہ پڑھتے ہیں مدنی چینل پہ پڑھتے ہیں. کیا بات ہے جی. ان کا ایک کلام انہوں نے جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا اور وہ تھا آپ بتائیں تھا دو پردہ. ارے آپ کو کیسے پتا کیونکہ آپ کو پیچھے آئی ایف بی میں انہوں نے یہ اعلیٰ بتایا ہے باقی نہیں بتایا یہ اعلیٰ بتایا ہے. دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں گئے زمان تاریک گو رگا کہ میں غیر کب سے نقاب میں گئے اور جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا کباب آگوں میں بھی نہ پایا ارے مزہ جو دل کے کباب میں گئے
میں دیکھے بلبل، ارے یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا مدنی چینل۔ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہی ہے، اور ہو گیا ہے نہیں ہوگا نا جب ٹائٹل لگے گا، اختتام مطلب وقت اوپر چلا گیا، اب جلدی سے کر لیں۔ اچھا جی، جو وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، اب نام چلنا شروع ہو جائیں گے جنہوں نے سوال کے جواب دیے، اور آپ نہیں جو ہے وہ اپنا مدینہ، جب آپ مدینہ کہتا ہوں جب کہیں گے رک جائیں گے، ہاں لیکن کچھ دیر یہ چلتے ہیں تاکہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا کس کس کے نام آ رہے ہیں ایک بار کوئی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ جس کا مدینہ امداد اتاری اٹک سے چلیں جی، انشاءاللہ آپ کو تحفہ مل جائے گا، آپ سے رابطہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں۔